کیسے ہو سکتا ہے؟ مرشد عشق ہو سکتا ہے، اس ذات سے تو عشق کرنا ہی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مرشد تو ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے کبھی ہم سے کوئی اپنی ذاتی خدمت طلب نہیں کی ہے، اور جب ہمیں سکھایا، اللہ کی بات سکھائی، اللہ کی بات سنائی، نبی کی بات سکھائی، نبی کی بات سنائی، قرآن کے احکام سکھائے۔ تو اسی لیے ہمارے مرشد ہمارا عشق ہے۔ اور یہ جو عشق مرشد ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کا عشق اس کا مرشد ہو گیا، اور وہ لڑکی کے چکر میں جو ہے نا وہ نوکر تک بننے کو تیار ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوب واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو نہیں بھائی نہیں، مرشد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے آپ کو اخبار کرائے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا دین سکھائے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ آپ پر اللہ کا رنگ چڑھائے۔ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو نیکیاں کرنے کا حکم دے اور برائی سے رکنے اور بچنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ یہ مرشد کا کام ہے، اور اسی وجہ سے میں آج اس چیز پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ خدا نخواستہ یہ جس طرح کی چیز سکھائی گئی ہے، تو معاشرے میں کل کو بدلا بچے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا والدین سے بحث کر رہے ہیں، ہمارا عشق ہمارا مرشد ہے، ہمیں یہاں عشق ہے، ہمیں یہاں عشق ہے، ہمیں یہاں عشق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مرشد اللہ کی محبت سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سکھانے والا ہوتا ہے، اللہ سے ملانے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس لفظ کے تقدس کا پاس رکھنا چاہیے، اور جنہوں نے یہ ڈرامہ بنایا یا جو چلا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو چیزیں معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، آپ کو کون روک سکا؟ آپ کے پیچھے تو NGOs ہے، فنڈنگ ہے، لوگوں کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگ ڈرامے جس طرح کے دکھا رہے ہیں۔ کم از کم ان مقدس لفظوں کو اور رشتوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اہل اسلام کے بہت مقدس اور اچھے رشتے ہیں، ان کو رہنے دیجئے۔ اور مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اعمال صالح سکھاتا ہے، اور اسی ترجمے کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اعمال صالح کیا ہوتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کس چیز کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ شرک نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو گے تم اچھے طریقے سے، اچھی بات کرو گے یا نیک بات کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، تو اس میں سے کچھ نے تو اس پہ عمل کیا، باقی لوگ جو ہے اراض کر گئے، یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے میں کچھ اعمال صالح آپ لوگوں کو بتائے گئے، اگر دیکھا جائے تو ایک تو شرک سے بتایا ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، یہ شرک ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، کلام بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس میں، لیکن مختصر سی ڈیفینیشن بتا کے آگے جا رہا ہوں۔ اسی طرح وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا ادب کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، ٹھیک ہے، آپ نے قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں نے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی کہ جوڑنا ہے، قطع تعلق نہیں کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے وہ بات کرنی ہے جو کہ اچھی ہو۔ اب وہ اچھی بات کیا ہے؟ روایت و تفسیر میں آتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، تو جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اس طرح پچھلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی، پھر بتا دیتا ہوں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، یا جس نے اسے قائم کیا یعنی نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا یا نماز کو ڈھا دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس سے زیادہ مضبوط دلیل یا حدیث اور میں آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔
کہ آپ کے جو دین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے وہ نماز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو بے نمازی تھا صحابہ کرام ان کے جنازے بھی نہیں پڑھا کرتے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں، انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا مستقبل میں یہاں پر فرض علوم کورس بھی کرائیں گے، تو اس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور مگر تم میں سے کچھ نے اس کو پورا کیا مگر زیادہ تر اس سے پھر گئے۔ اور شان نزول یہ جو پورا کرنے کے حوالے سے یہ عبداللہ بن سلام بنی اسرائیل کے اندر ایک حضرت موسیٰ اسلام کے صحابی تھے، ان کے حوالے سے ہے، انہوں نے ان کے اصحاب نے اس قول کو پورا کیا تھا اور باقی لوگوں نے اس قول سے آراز کر دیا تھا، یعنی عمل صالح جتنے اس میں بتائے گئے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آگے جو ایک عمل صالح آیا آیت میں مزید ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کس چیز کا، لا تسفکون دماءکم، کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے یا خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو شہروں سے نکالو گے بھی، ثم اقررتم، تم نے اس پر قبول کیا، بولا اقرار کیا ہاں صحیح ہے، وانتم تشہدون، تم اس پر گواہ ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، ٹھیک ہے، کس چیز کا، کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں۔